JIT رپورٹ میں بڑے سارے انکشافات تھے. جتنی باتیں میں نے اسمبلی کے فلور پہ کی تھیں وہ سب اس میں تھیں اور ہیں. قادر پٹیل آف PPP ٹاسک ٹو کل رضا کمانڈو چیف جسٹس 184(3) کے تحت آج آپ سو فوٹو لیں اس کے اوپر. عزیر بلوچ صاحب فرماتے ہیں سینیٹر یوسف بلوچ کے کہنے پر وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ اور فریال تالپور سے ملا, اپنے خلاف ہیڈ منی ختم کروانے کا کہا, جو کہ فریال تالپور اور آصف علی زرداری کے کہنے پر ختم کر دی گئی. آخری پیج پر بیان حلفی میں عزیر جان بلوچ فرما رہے ہیں مجھے خدشہ ہے, کیونکہ سارے انکشافات کر لیے انہوں نے. اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے خدشہ ہے کہ ان انکشافات کے بعد مجھے اور میرے گھر والوں کو جان سے مار دیا جائے گا, جس کے لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ مکمل حفاظت کی جائے, کیونکہ مجھے, یہ میں بیان حلفی پڑھ رہا ہوں, کیونکہ مجھے آصف زرداری اور دیگر سیاسی لوگ بشمول جن کا ذکر میں نے اپنے بیان میں کہا ہے ان سے انتقامی کارروائی کا خطرہ ہے. یہ بیان حلفی ہو گیا. میں نے یہ سوچا کہ میرے شہر کے لوگوں نے عمران خان کے نام پہ مجھے ووٹ دے کے اسمبلی میں بھیجا ہے, اور جب اسمبلی میں بھیجا ہے تو ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے. تو میں نے یہ کہا کہ یہ بات ایسے ختم نہیں ہوگی, اس کو نیشنل اسمبلی کے فلور پہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو میرے ساتھ وہ دوسری طرف بیٹھ کے بجٹ کے اوپر تقریریں کر رہے ہیں, بجٹ پہ تقریر فرما رہے ہیں بہت سارے کچھ لوگ موصوف ہے, وہ تو JIT میں وہ تو لیڈر بنے ہوئے تھے, گینگسٹرز کے قتل کروا رہے تھے. یہ تو JIT میں لکھا ہوا ہے, جو JIT کاپیز میرے پاس ہیں. تو میں نے اسپیکر صاحب سے کہا کہ اسپیکر صاحب یہ جو تقریر آپ نے ساری سنی, جو انہوں نے عزیر جان بلوچ کی JIT ریلیز کی ہے اس میں 6 دستخط ہیں. اس کی کہانی میں آپ کو بتا دوں کیا ہے. دیکھیں یہ ہے انسٹیٹیوشنل ڈسٹرکشن. جب آپ کا ملک آگے نہیں جاتا نا تو ادارے تباہ کرنے, اسے کہتے ہیں ادارے تباہ کرنا. اداروں میں سیاست ڈالنا, اداروں کو اپنے لیے کام کروانا, لا انفورسمنٹ کو بھی اپنے نام پہ رکھنا, اپنے لیے کام کروانا. یہ ساروں کو پتہ ہے کہ کیسے کیسے تھانے بکتے ہیں کراچی میں. وہ تو اب جو ریلیز کیے JIT اس میں بھی آ گیا. میں آپ کے سامنے ایک جوائنٹ انٹیروگیشن ٹیم کی رپورٹ رکھ رہا ہوں, اور یہ میں آج وائرل کر دوں گا واٹس ایپ گروپس میں, سکین ہو چکی ہے. اس کے ہر پیج پہ دستخط ہے, اس کے ہر پیج پہ دستخط ہے. یہ وہ رپورٹ نہیں ہے جو انہوں نے ریلیز کی ہے. جو JIT تھی عزیر بلوچ کی اس میں 6 لوگ تھے. ایک حضرت اسپیشل برانچ کے تھے سندھ حکومت کے اندر, دوسرے CID کے تھے سندھ حکومت کے اندر, ایک ISI کے تھے فیڈرل گورنمنٹ, ایک IB کے تھے فیڈرل گورنمنٹ, ایک پاکستان رینجرز فیڈرل گورنمنٹ, اور ایک MI کے بھی تھے فیڈرل گورنمنٹ. اس JIT رپورٹ کے ہر پیج پہ ان چاروں کا دستخط ہے. کس کا دستخط نہیں ہے؟ جو سندھ حکومت کے انڈر تھے. اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بلدیہ فیکٹری میں کیا لکھا ہے انہوں نے, کہ پولیس کو کیسے تباہ کیا گیا. اصل میں ہوا کیا ہوا, یہ کہ JIT رپورٹ بنی, اور JIT رپورٹ میں بڑے سارے انکشافات تھے, اور وہ جتنی باتیں میں نے اسمبلی کے فلور پہ کی تھیں وہ سب اس میں تھیں اور ہیں. ڈیڈ لاک ہو گیا بٹوین سندھ گورنمنٹ کے جو رابطے جو ہینڈل کر رہے تھے ان کے درمیان, اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو لوگ تھے ISI, MI, رینجرز اور IB. جب ڈیڈ لاک ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا, بڑے غور سے اگر آپ پڑھیں
ہلکا سا اس پہ لکھا ہوا ہے پارٹ 1، اسی کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کاپی پہ. انہوں نے کیا کیا کہ یہ 4 لوگوں نے یہ دستخط کر کے یہ رپورٹ بھجوا دی. کرنے تو کریں، سائن نہیں کریں، ہمارے انکشافات ہی ہیں، ہم اس پہ کھڑے ہیں. فرق صاف ظاہر ہے، اشتہار آتا ہے نا ٹی وی، فرق صاف ظاہر ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں جو رپورٹ انہوں نے ریلیز کی ہے اس میں لکھا ہے، انگریزی میں پڑھ لیتا ہوں، ترجمہ آپ کو بتا دوں گا. Accused confessed murder of Jalil through Jabbar Langda and Baba Ladla. مانے عزیر بلوچ نے کنفیس کیا کہ میں نے ایک جلیل کو مارا جو کہ رزاق کمانڈو کا، مرڈر آف جلیل بردر آف رزاق کمانڈو، جلیل کو مارا جبار لنگڑا اور بابا لاڈلا جو فیمس تھا اس کے 2010-11 میں. And informed that the dead body was accordingly disposed to an unknown place by his gangsters. کہ اس کی جو لاش تھی وہ ایک انڈسکلوز میں ہم نے کہیں پھینک دی جاتی. یہ ریلیز جو انہوں نے کی ہے وہ ہے. لیکن جس پہ آئی ایس آئی، ایم آئی، رینجرز اور آئی بی کا دستخط ہے وہ اسی کو کیا کہتی ہے؟ مرڈر آف رزاق کمانڈو. میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. وہ کہتی ہے accused disclosed that in 2011 قادر پٹیل آف پی 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 ٹاسک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ اپنے سب آرڈینیٹ کو ٹاسک کرتے ہیں نا کہ جاؤ وہ میرے لیے گاڑی میں پیٹرول ڈال کے لے آؤ، یہ ٹاسک ہوتی ہے، ذمہ داری سونپی. تھینک یو. انہوں نے کہا، وہ یہ کہتا ہے accused disclosed that in the year 2011 Qadir Patel of PPP tasked the accused to kill Razak Commando as he had murdered Idi Amin, coordinator of Qadir Patel. وہ سارا نکال دیا اس میں سے، صرف یہ لکھ دیا کہ جی میں مار کے، بھائی کیوں مار کے پھینک آئے تم روڈ پہ چلتے ہوئے آدمی کو؟ مجھے کیا پتا کیوں مارا. اس میں لکھا ہے کہ کیوں مارا اور کس کے کہنے پہ مارا. آگے کیا کہتی ہے؟ ان دا ایئر 2011 میں جبار لنگڑا اور بابا لاڈلا کڈنیپ جلیل فرام عمر لین لیاری. یہ وہی اسی کا واقعہ پڑھ رہا ہوں. اور پھر انفارم دی ایکیوزڈ ہو ان ٹرن ٹولڈ قادر پٹیل آف سچ کڈنیپنگ، کہ اس نے پھر فون کر کے بتایا کہ جی قادر پٹیل کو اٹھا لیا ہم نے. آن وچ قادر پٹیل آف پی 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 ڈائریکٹڈ دی ایکیوزڈ ٹو کل جلیل برادر آف رزاق کمانڈو، اور پھر قادر پٹیل کے کہنے پہ انہوں نے ان کو مار دیا. یہ وہ ڈسکلوز کر چکا ہے. یہ بھرا ہوا ہے ان ڈفرینسز سے، ایکسٹورشن، پروٹیکشن، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. پولیٹیکل ایفیلیشن اس میں تھا ہی نہیں، اس میں لکھا ہوا ہے پولیٹیکل ایفیلیشن. دیکھ لیں آپ، ہائی لائٹ بھی میں نے کیا ہوا ہے کہ فیملی ہمیشہ سے پی 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 میں تھی. 2008 میں ریمانڈ ڈکیت کی مرڈر کے بعد یا پولیس انکاؤنٹر میں مار دیا گیا، مجھے نہیں پتا، یہاں جو لکھا ہے پولیس انکاؤنٹر لکھا ہے. عزیر بلوچ ٹک اوور ہز گینگ اینڈ لانچ پیپلز امنز کمیٹی. یہ سب کو پتا ہے کہ پیپل امن کمیٹی تھی. ایک گینگسٹر جو خود ریلیز کر رہے ہیں وہ جی آئی ٹی، وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور اس میں بھی لکھا ہوا جو انہوں نے ریلیز کیے جو لوگوں کے قتل، کہ میں بدلواتا رہا ہوں پولیس والے تھانے دار. پھر یہ آگے کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب آخر میں نیکسٹ اسٹیپ بڑا امپورٹنٹ ہے جی، کیونکہ انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں کہ کوئی پریولیج موشن کریں گے. بسم اللہ. 62-63 میں میرے خلاف کورٹ میں جائیں گے. مجھے اس کا کوئی فکر نہیں ہے کہ تم 62 پہ جا کے 63 جو 62 لگاؤ میرے پہ، ضرور جاؤ اور پریولیج موشن ضرور موو کرو، جو مرضی کرنا کرو، جو لیگل اختیار ہے آپ کا آپ کریں. میں آج جو آخری بات آپ سے کرنے لگا ہوں کہ آج میں ڈائریکٹلی ایز فیڈرل منسٹر elected from MNA from Karachi of Pakistan Tehreek Insaf and a die-hard follower of عمران خان، جس نے مجھے امید دی ہے، مجھ جیسے ایک نارمل آدمی کو جو بالکل کوئی سیاست 20 سال کی جدوجہد کے بعد میں یہاں پہنچا ہوں، یہ سب داؤ پہ لگا دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. چیف جسٹس صاحب، میری آپ سے آج تک کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کبھی میں نے ان سے نہیں ملا، کبھی بھی نہیں ملا. اتفاقاً ان کے اوتھ جب ہوا تھا، انویٹیشن آیا تھا، میں اس وقت بھی شہر سے باہر تھا. 184(3) کے تحت
آج آپ سو موٹو لیں اس کے اوپر، یہ ساری جے آئی ٹی مجھ سے بھی مانگیں، ان سے بھی مانگیں، اور جن جن لوگوں نے اس پہ سائن کیا ہے ان کو بلائیں کورٹ میں اور ان سے پوچھیں کہ یہ تمہارے سگنیچرز ہیں اور اس جے آئی ٹی میں یہ چیزیں کیوں تھی. آپ سے میں اگر کوئی نہیں کرے گا جا کے پٹیشن، میں جو بھی میری حیثیت ہے اپنے طور پہ بھی پٹیشن جمع کرا دوں گا سپریم کورٹ میں 184(3) پہ کہ سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن اس پہ لے، کیونکہ لوگوں کا جو نام ہے جو قتل کرواتے آئے، میں نے تو ایک ہی مثال پڑھی ہے، بھرا ہوا ہے، وہ ابھی بھی پارلیمنٹ کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں، نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں، ٹیکس کے پیسے پہ رہ رہے ہوتے ہیں، قبضوں میں وہ انوالوڈ ہیں، بھتہ خوری میں وہ انوالوڈ ہیں، جوئے کے اڈوں میں وہ انوالوڈ ہیں، اغوا برائے تاوان میں وہ انوالوڈ ہیں. ان سب چیزوں میں ہی انوالوڈ نہیں ہے، سب ان جے آئی ٹیز میں لکھا ہوا ہے. تو میری درخواست ہے، عاجزانہ گزارش ہے کہ چیف جسٹس صاحب سے، کیونکہ آپ کراچی کے ہیں اور آپ نے خود دیکھا ہے کراچی کو کیسے تباہ سسٹمیٹکلی تباہ کیا گیا. میں نے اپنے اتحادیوں کا نام بھی، حالانکہ وہ چھوڑ گئے تھے 2011 میں، اس کے بعد بھی یہ ہوتا رہا. میں نے ان کا بھی، میں تو کہہ رہا ہوں وہ جواب کوئی، اور میں تو بلکہ یہ بھی کہوں گا کہ وہ ہیں بڑے بہادر آدمی. ان کے اوپر اٹیک بھی ہوا تھا کورٹ میں ذوالفقار مرزا کی بات کروں، اٹیک بھی کروایا گیا، سر پہ قرآن رکھ کے سچ بول دیا اس آدمی نے. پرائم پہ تھا، پرائم پہ تھا، ڈائریکٹ ایکسس ٹو پریزیڈنٹ ہاؤس تھا، منسٹر تھا، پوری پولیس اس کے اندر تھی، لیکن اس نے اس قوم کے لیے بڑی قربانی دی. تو جو وہ پلس ہے. اگر اس کے اوپر جو جے آئی ٹی میں لکھے ہوئے کوئی انکشافات ہیں، جواب دے دیں گے، کوئی بات ہی نہیں. عزیر بلوچ سے اوت لے رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو وہ تو ہو گیا نمبر 1. دوسرا جو آپ نے یہ 2013 میں لے رہے ہیں، ذوالفقار مرزا 2011 میں چھوڑ گئے تھے ان کو اور سب باتیں کر کے. تو میں نے ابھی ان کے جیسے بھائی کا جواب دیا، کوئی ایشو نہیں ہے، وہ جواب دے دیں گے، لیکن ایسی جگہ دیں گے انشاءاللہ تاکہ اس کا کوئی کہ وہ بھی بنے، کوئی اس کا انجام بھی ہو. اور پہلا سوال آپ کو کیا تھا؟ کراچی کے امن کی بات. دیکھیں سر، دیکھیں میری بالکل میری بات. آپ لوگ کیونکہ میڈیا میں تو آپ لوگ، اور جو نہیں ہیں، 2007 سے میں کراچی کے لیے، میں 2002 میں الیکشن لڑا تھا تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ صوبائی اسمبلی کا PS 116 سے، اور ہار گیا تھا. اس سیٹ سے اس وقت کی MQM بھی ہار گئی تھی. MA میں شرجیل انعام میمن صاحب جیتے تھے. اس کا رزلٹ آپ خود نکال لیجیے گا، کیونکہ میں بولوں گا پر وہ ایک نہیں کاؤنٹ. بات یہ ہے سر کہ ہم، میرے ٹویٹر اکاؤنٹ میں بڑے زمانے تک فیڈرل منسٹر لکھا تھا پیس ایکٹیوسٹ. میں تو ایک امن کی بات کر رہا ہوں. یہ بلدیہ فیکٹری کی جے آئی ٹی آ گئی ہے، اب وہ چیرا اور پتہ نہیں لنگڑا اور حماد صدیقی اور جو بھی سارے لوگ ہیں اس پہ سب لکھا ہوا ہے. اٹ از آل دیر. کن کن جماعتوں میں یہ سب آپ کو پتا ہے. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جو قانون کی یارڈ اسٹک ہونی چاہیے وہ سب کے لیے برابر ہونی چاہیے. اس میں حکومت کا نہیں ہوتا، اللہ کو جواب دینا ہے. سب سے بڑا حاکم تو اللہ ہے، وہ پوچھے گا نا. تو وہ اگر MQM لندن میں چلے گئے اور دوسری جماعتوں میں چلے گئے، اور وہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں تھا اور بہت سارے لوگ ان کو پتہ تھا، جب یہ آئے گی کورٹ میں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کیونکہ میرے اور آپ ہمارے ساتھ ہیں. ہم کراچی میں امن آ گیا اور اس کا بھی شکر گزار ہیں. بڑے مزے کی بات یہ ہے، بڑے مزے کی بات یہ ہے، آپ کے سوال سے میں اس پہ بات ایک بہت امپورٹنٹ کرنا چاہتا ہوں. ضرب عزم، ضرب عزم کے بعد یہ سب شروع ہوئی نا آپریشن اکراس دا کنٹری. دہشت گردوں کو اور ان کے سہولت کاروں دونوں کو کیفر اقتدار تک پہنچے. ضرب عزم میں تھا. تو بہت سارے سہولت کار تو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، صوبائی وزارتیں لے کے بیٹھے ہیں. شرجیل میمن کا نام ہے، وہ تو صوبائی وزیر بننے والے دوبارہ، اور بنتے رہے ہیں. اس کے بعد کوئی سوال ان سے پوچھے اور آگے ڈینائی کر دیں ثبوت کے ساتھ. بھئی میں نے تو ایکوزیشن لگائی کوئی نہیں ہے.
ایک بھی ایکوزیشن میری نہیں لگی ہوئی. جے آئی ٹی میری حکومت میں تو بنی نہیں، نہ ہم فیڈرل میں تھے اس وقت، نہ ہم صوبے میں تھے. ہم صوبے میں آج نہیں ہیں، وہ ہیں. یہ تو جے آئی ٹی اس وقت بنی تھی 2016 میں، ہم تو نہیں تھے. تو ہم تو ان جے آئی ٹیز کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ جے آئی ٹی ہے میرے بھائی، یا تو پھر ان کو بے گناہ ثابت کرنے کا موقع دیں، یا وہ یا ان کو سزا دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ بھی نہ ہو اور آپ سو جائیں تکیے کے اندر سر رکھ.